الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ یونس ہماری شروع ہے جی۔ پچھلی دفعہ ہم نے کوئی 6 آیات کو تھوڑا سا چار تھیں دیکھیے، نہیں 6 تک میرے پاس 4 لکھا ہے۔ نہیں یہ بڑی تھی جعل هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا ہم نے ٹھیک ہے، کیا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے جانے کے بعد ہوا اب ڈسکشن 12:30 کے بعد آپ نے کیا۔ ڈسکشن کی آج کی آیات ہیں جی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم پہلی 3-4 آیتوں پہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی انشاءاللہ، اس کے بعد وہ آج رہی نا وہ تھلے جا رہے وہ سارے اسپیشلسٹ ہوتے نہیں سنائی دے وہ آتے ہیں تو انہوں نے کہنے ہیں کہ کوئی اس پر کے ختم ہو گئی باقی آنے پہ۔ ہم نے جو پچھلی آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے مخلوقات اور اس کی تخلیقات اور اس کی شان و عظمت پہ تھوڑا سا غور کیا تھا، اور کائنات عالم کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور شہادت کے باوجود انسان کے 2 طبقے ہو گئے۔ ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف توجہ دی، اپنے مالک کو اپنے خالق کو پہچانا، اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، جانور تو ہے، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ رب کیا ہے، رب کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ غور کریں گے۔ میں کوشش کی ہے لکھنے کی، لکھتے رہتا ہے کیا بات ہے کہ رب کی ڈیفینیشن ہی دیکھیں نا تو کمال ہے۔ لیکن وہ وہی ہے کہ جب ہمیں اتنا اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے تو انسان کے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کو خلیفہ مقرر فرمایا تو خلافت کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، اور اس خلافت کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے پورا قرآن حاضر فرمایا۔ ایکچولی یہ قرآن کی ساری دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل انسان کی ذمہ داریوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہو کیا اور کرنا کیا تم۔ اور یہ جو نہیں پہچانتے ان کے بارے میں یہ پہلی آیات لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ موسٹ 90% 95% کافر ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں بھی اگر دیکھا جائے ان میں بھی 95% کہتے ہیں رحیم ہے، رحمان ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں نہ بخشے۔ اب وہی میں ابھی راستے میں بات کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ وہ دن میں نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور میں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے
میں آج اس کا جواب دینا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت دیکھیں، ان سے بڑی شخصیت کیا ہوگی امت مسلمان. صحیح بات. کہ ہجرت کا معاملہ آیا تو ساتھ ہیں، آگے جو بھی معاملات آئے تو ساتھ ہیں، خلافت میں پہلے مقام پہ ہیں. انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد پہلا نمبر. پہلا نمبر ہے بعد الانبیاء. اور وہ کیا فرماتے ہیں، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا اور مجھے اس دن وہ کھڑا ہو کے وہ جواب نہ دے. اب اندازہ کریں جن لوگوں کو احساس ہے وہ تو اس حد تک جاتے ہیں، احساس کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور جن کو احساس ہی نہیں ہے، جن کو کچھ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں وہ دیکھی جائے. موسٹلی تمہارے جیسے لوگ اکثر وہ دیکھی جائے، یا پھر آپ کہہ دیتے تھے وہ مالک کی غفور نہیں میری معاف کر دے. وہ معاف تو کر دے گا، اینڈ میں معاف تو کر دے گا، لیکن وہ پورا 50,000 سال کا ایک دن ہی اگر مجھے کھڑا رہنا پڑے. معاف کیسے کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب بس کچھ کریں نہ کریں. ہاں. یہ آپ دیکھیں نا، حساب کتاب جب ہوگا جب آپ نے کچھ کام کیا ہوگا، چاہے وہ غلط ہی کیا ہو. بلکہ میرا آئیڈیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اس نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے مسلمان کے گھر پیدا کر دیا. بے شک. اس مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے ناطے میرے زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ میں ان ذمہ داریوں کا احساس کروں. وہی بات ہے کہ مجھے اللہ نے ایک خلیفہ مقرر کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا. مجھے کوئی ٹڈی بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، کوا بنا دیتا، تو میں کیا کر سکتا؟ کیا ہے جی، ایک جان ہی ہے نا. مجھے انسان کے گھر پیدا کیا اور پھر وہ مسلمان کے گھر پیدا کیا. اب اس کے ذمہ اور وہ بھی آخری نبی کی امت میں سے. وہ بھی یہ آخری تین جو احسانات اللہ پاک کے اس امت اتنا کو اچھا رول ماڈل دیا ہے، پوچھے اتنا پیدا کیا، بغیر پتہ ہی بنا پوچھے. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھا جائے تو ہماری ذمہ داریاں، اور بالخصوص پھر وہ لوگ جو تھوڑی سی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت کو بھی بیٹھ نہ جائیں چپ کر کے کہ بس ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لی ہے، بس کافی ہے. اس کو پھیلائے آگے. یہ جیسے ہم الحمدللہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، تو یہ ہمیں اس کی سمجھ ہوگی تو ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے.